اور پھر ہمارے علماء جن کے بچے تو خود یورپ اور امریکہ میں پڑھتے ہیں، لیکن جمعے کی تقریروں میں ہمارا خون کروانے کے لیے تو ماشاءاللہ ان کی خدمات حاضر ہیں، وہ بھی لوگوں کو کہتے ہیں جناب نکلو نکلو نکلو، اور اس سے پھر لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم گنہگار تو نہیں ہو رہے۔ جناب آپ کوئی گنہگار نہیں ہو رہے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لہٰذا جتنی جہادی تنظیمیں ہیں یا اس طرح کے علماء قرآن سے جتنی آیات پیش کر کے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کی، اس زمانے میں تو ہجرت فرض کر دی گئی تھی، اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا سب لوگ مدینہ شریف آئیں، جو ہجرت نہیں کریں گے منافق ڈکلیئر ہوں گے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ہی سورہ نساء میں آیات ہیں کہ تم لوگ غریب لوگ جو کافروں کے قبضے میں ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ ان آیات کو لے کے آج کے دور میں اپلائی کرنا، ان مسلمانوں کا کرنا جو ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں، تو ان کی کریڈیبلٹی کہاں تک ہے؟ اس وقت تو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، تو ہر بندے کے اوپر جہاد کرنا فرض تھا۔ سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت میں کوئی ایک جنگ بھی لڑی ہے؟ تو یہ آیات ان کو بھول گئی تھی، اس لیے کہ انہوں نے جنگ کے لیے فوج قائم کر دی تھی، کوفے کو فوجی چھاونی ڈکلیئر کر دیا تھا، قادسیہ اور یرموک میں سیدنا عمر خود نہیں گئے ہیں، آپ نے فوج روانہ کی ہے۔ تو آج بھی یہ فوج کا کام ہے، کسی جہادی تنظیم کا نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ مجاہدین بھرتی کرے اور ان کو وہ صحابہ کرام کے بارے میں بتائے۔ اور یہ بھی آج ایک آپ متھ دور کر لیں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ صحابہ کرام کا ایمان بڑا مضبوط تھا، ایمان مضبوط ہو تو آپ کے پاس اسلحہ کم بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ٹکرا جائیں۔ میرے بھائی یہ بھی آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اگر تلوار لے کے جاتے تھے نا تو سامنے والے کے پاس بھی تلوار ہی ہوتی تھی، تھا کہ نہیں؟ برابر ہی ہوتا تھا نا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادھر تعداد تھوڑی تھی ادھر تعداد زیادہ تھی، یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہاں سے وہ تلوار لے کے گئے ہیں اور سامنے سے بندہ گولی لے کے آ گیا۔ وہ تو میں کہتا ہوں آپ اس بات کو آپ نے اب گستاخی نہیں شمار کرنا۔ چلے میں صحابہ کرام کی مثال نہیں دیتا ہوں، میں کہتا ہوں بہت پارسا قسم کے علماء بزرگان دین یا ان سے بھی بڑے مرتبے کے 1,00,000 لوگ بھی لے آئیں اور سامنے ایک یہودی فوجی کھڑا ہو جس کے ہاتھ میں کلاشنکوف یا اس سے کوئی لیٹسٹ اسلحہ ہو، یہ سارے تلواریں اٹھائی ہی رہ جائیں گے، تو یہ لاکھوں کی لاشیں ہی آپ اٹھا کے لے کے آئیں گے، ایک یہودی ان سب کو مار دے گا۔ لیکن صحابہ کے زمانے میں یہ نہیں تھا، اگر وہ رومن سے یا پرشین سے لڑے ہیں نا تو ایک تلوار کے مقابلے پہ دوسرا جب بندہ آتا تھا تو ایک تلوار کے مقابلے پہ ایک تلوار ہوتی تھی، 1 to 1 مقابلہ ہوتا تھا۔